اب آتے ہیں ایک اور روایت کے اوپر. یہ روایت ہے امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام. اب یہ روایت کیا ہے؟ یہ روایت ہے کہ جس میں امام سے سوال پوچھا گیا. اب یہ سوال کیونکہ عربی میں پوچھا گیا ہے، یعنی اس کو ہم یوں کہہ دیجئے کہ اگر اس کا اردو میں ترجمہ، عمومی الفاظ اردو میں استعمال ہوتے نہیں ہیں، عربی میں استعمال ہوتے، اس لیے عربی میں انہوں نے سوال میں کیف اصبحت یا ابن رسول اللہ، آپ نے صبح کیسی کی. یعنی یہ اردو میں ہم یہ اس طرح کا سوال کسی سے نہیں پوچھتے، لیکن اگر اس کو ہم شاید اپنے الفاظ میں اگر کہیں تو کیا کہ آپ نے صبح کا آغاز کیسے کیا، کیفہ کس طرح ہے نا، آپ نے صبح کس طرح کی. یہ اردو میں استعمال نہیں ہوتا، عربی میں استعمال ہوتا، اس لیے پوچھا گیا چوتھے امام سے. کیونکہ اور ہم اس کو اردو میں اگر ہم اپنے حساب سے ترجمہ کریں یا سمجھانے کے لیے اگر کہا جائے تو ہم بھی پوچھیں گے آپ نے دن کا آغاز کیسے کیا. یہ تو سوال پوچھا جا سکتا ہے. اب اگر امام سے سمجھیں کہ یہ سوال پوچھا تو امام نے اس کا کیا جواب دیا. یعنی اس روایت کا موضوع یوں رکھیں، 8 چیزیں جو روزانہ انسان سے طلب کی جاتی ہیں. 8 مطالبے ہیں، یعنی امام فرماتے ہیں 8 مطالبے ہیں جو ہر ایک سے روزانہ، یعنی چوتھے امام کی روایت ہے کہ 8 مطالبے ہیں. یعنی اس روایت کا میں عنوان پیش کر رہا ہوں پہلے کہ 8 مطالبے جو روز انسان سے ہو رہے ہیں. یعنی اگر انسان صبح اٹھتا، امام دیکھیں جواب دیا. اب 8 مطالبے کیا ہیں، یعنی اس کا پہلے ہم عنوان دے دیں. 8 مطالبے ہیں جو ہر شخص سے ہے. جب امام سے سوال پوچھا کہ آپ نے صبح کے دن کا آغاز کیسے کیا، آپ نے صبح کیسے کی، تو اب امام نے اس کا جواب کیا دیا. امام نے سب سے پہلے کہا کہ یعنی امام نے کہا کہ 8 چیزیں جو روزانہ مجھ سے مطالبہ کرتی ہیں، 8 چیزیں جو روزانہ مجھ سے مطالبہ کرتی ہیں. نمبر 1 کیا ہے؟ کیا ہوگا نمبر 1؟ جی ہاں، سب قریب قریب ہے، آہستہ آہستہ. نمبر 1 ہے اللہ اپنی واجبات کا تقاضا کرتا ہے. نمبر 1 کیا ہے؟ اللہ واجبات کا تقاضا کرتا ہے. یعنی اللہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس کی عبادت کرے. جو چیزیں واجب ہے، جب انسان صبح اٹھتا ہے تو سب سے پہلے کیا واجب ہے؟ نماز واجب، یعنی واجبات، اللہ اپنی واجبات کا تقاضا. نمبر 1. نمبر 2 کیا ہے؟ کہ پیغمبر اپنی سنت کا تقاضا کرتے ہیں. نمبر 2 پیغمبر اپنی سنت کا تقاضا کرتے ہیں. نمبر 3 اہل و عیال نمبر 3 ہے اہل و عیال کس چیز کا تقاضا کرتے ہیں؟ حقوق کا. اہل و عیال خرچ کا تقاضا کرتے ہیں. بیوی نان و نفقے کا تقاضا کرتی ہے، بچے وہی. تو کیا ہو گیا؟ اہل و عیال مخارج خرچ، زندگی کا جو خرچ ہے اس کا تقاضا کون کرتا ہے؟ اہل و عیال. نمبر 3. نمبر 4 کیا ہے؟ شیطان گناہ کا یا اپنی پیروی کا تقاضا کرتا ہے. شیطان کیا کہتا ہے کہ میری بات مانو. میں شیطان بھی ہے، گناہ کا تقاضا کرتا ہے کہ مثلا نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، عبادت نہ کرو. اس کا بھی تقاضا ایک ہے، اس کا بھی تقاضا ہے کہ صلہ رحمی نہ کرو، قطع رحمی کرو، جو بھی اس کے تقاضے ہیں. یعنی گناہ کا تقاضا کون کرتا ہے؟ شیطان کرتا ہے. شیطان چاہتا ہے کہ میری پیروی کرو، میری بات مانو. یہ کتنے ہو گئے؟ 4. اور جو اللہ نے منکر یہ دائیں بائیں جو کیا رکھے ہیں، ہاں کرامت کھاتی، یہ چاہتے ہیں کہ انسان نیکی کا تقاضا کرے. یہ کیا چاہتے ہیں؟ اچھے اعمال کا تقاضا کرے. یہ بھی چاہتے ہیں انسان سے، یہ چاہتے ہیں کہ اچھا تقاضا کریں. نمبر 6 نفس چاہتا ہے خواہشات نفسانی کا تقاضا. نفس کیا چاہتا ہے؟ خواہشات نفسانی کا تقاضا. ملک الموت کیا چاہتا ہے؟ روح کا تقاضا. ملک الموت کیا چاہتا ہے؟ روح کا تقاضا. اور آخری چیز ہے قبر چاہتی ہے جسم کا تقاضا. قبر کیا چاہتی ہے؟ کہ میرے پاس آ جا. یعنی قبر جو ہے وہ انسان کے جسم کا تقاضا کرتی ہے، یعنی مطالبہ کرتی ہے. یہ 8 چیزیں تھیں جو میں نے ضمنی طور پہ آپ کے سامنے بہت مختصر بیان کی کہ 8 مطالبے ہیں کہ جو روزانہ انسان سے
तकाज़ा करते हैं। जी दोबारा रिपीट कर दूँ। नंबर 1 वाजिबात की अदायगी, खुदा वाजिबात का तकाज़ा करता है। नंबर 2 रसूल अपनी सुन्नत का तकाज़ा करते हैं। अहलो अयाल मखारिज ज़िंदगी का तकाज़ा है। शैतान गुनाह का मुतालबा करता है, अपनी पैरवी का तकाज़ा करता है। 5 मलक जो है वो चाहते हैं कि अच्छे अमाल का तकाज़ा करें जो अल्लाह ने इंसान के लिए मुकर्रर किए हैं। नफ्स जो है वो ख्वाहिशात नफसानी का तकाज़ा है। मलकुल मौत रूह का तकाज़ा करता है। और आखिरी क्या है? हाँ, कब्र जो है वो इंसानी जिस्म का तकाज़ा करता है।